رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے موقع عنایت فرمائے ہیں کہ بعض موقع کو، بعض وقتوں کو اللہ پاک نے دوسرے بعض وقتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ ہمارے فائدے کے لیے، تاکہ ہم تیار رہیں، ہماری مغفرت ہو جائے، ہمارے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ تمام مہینوں پر اللہ پاک نے رمضان المبارک کو فضیلت عطا فرمائی۔ یہ رمضان ایک اللہ پاک نے موقع عنایت فرمایا ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو بدل لے، آدمی اپنی زندگی کو بنا لے۔ اللہ پاک نے ایک فرصت دیا ہے، اللہ پاک نے ایک چانس دیا ہے۔ اگر اس چانس کو ضائع کر دیں گے تو شرمندگی ہوگی قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی، اور افسوس، ایسا افسوس جس افسوس کی تلافی نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے دوستو، یہ جو مبارک مہینہ ہے ابھی ہمارے قریب میں ہے، ابھی ہمارے دروازے پر ہے۔ یہ 2 دن کے بعد ہی رمضان المبارک میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ تو کیسے اپنے آپ کو ہم تیار کریں کہ رمضان کا استقبال صحیح طور پہ ہو سکے، رمضان کی مہمان نوازی ہو سکے۔ رمضان ہمارا مہمان ہے، اس لیے مہمان کی قدر ہم کیسے کرنے والے بن جائیں، کیسے رمضان کا استقبال کامل طور پہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں ویسے ہم کرنے والے بن جائیں۔ کیونکہ رمضان کے لیے تیاری، سبحان اللہ، رسول علیہ السلام بہت پہلے سے رمضان المبارک کی تیاری میں لگ جاتے تھے، اور خاص طور پہ جب رمضان المبارک کے قریب پہنچتے تھے، یعنی شعبان کے مہینے میں، تو شعبان کے مہینے میں تو سبحان اللہ رسول علیہ السلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اور کثرت سے رمضان کے اشتیاق میں لگے رہتے تھے۔ اس لیے دوستو، اللہ پاک نے ایک موقع عطا فرمایا۔ آپ کو اس واقعے سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ رسول علیہ السلام رمضان المبارک کے انتظار میں اور رمضان المبارک کے شوق میں کس قدر رہا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ، ان دونوں باپ بیٹے گئے حج کے لیے، اور بیوی آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، یہ دونوں حج کے لیے پہنچے ہیں، یہ دونوں حج کے لیے پہنچے ہیں، یا رسول اللہ، دونوں حج کے لیے جا رہے ہیں اور میں ادھر رہوں گی، یا رسول اللہ کیا ہوگا میرا، میں ان دونوں سے بچھڑی ہوئی ہوں، یا رسول اللہ کیا ہوگا، کہ وہ دونوں تو حج کے لیے چلے گئے۔ رسول علیہ السلام نے تسلی دلائی اس عورت کو، کیا کہہ کر، سبحان اللہ، حج کے مہینے میں تسلی دلائی۔ ابھی تو 10 مہینے باقی ہیں رمضان المبارک کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اعتمر فی رمضان کأنہ حج معی، رمضان المبارک رمضان کے اندر عمرہ کر لینا ایسا ہے جیسا کہ تم نے میرے ساتھ حج کیا، جیسا کہ تم نے میرے ساتھ حج کیا، یعنی رمضان المبارک کا شوق دلا رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا صنابحی ایک تابعین ہیں، بخاری کے اندر روایت ہے، سبحان اللہ، رسول علیہ السلام کے صحابہ جب ان کے پاس پہنچتے ہیں اور انہیں خبر ملتی ہے کہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں صحابی اور غم میں لگ جاتے ہیں۔ پھر فوراً سوال کرتے ہیں، شب قدر کب ہوگی، شب قدر کے متعلق کچھ بتا دو۔ سبحان اللہ، ابھی 6 مہینے گزرے ہیں رسول علیہ السلام کے، اور اب بھی 6 مہینے باقی ہیں رمضان المبارک کے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ شب قدر کب ہے، تاکہ دنیا میں ملاقات نہیں ہو سکی تو کم سے کم شب قدر میں عبادت کر کے رسول علیہ السلام کی زیارت تو کر سکیں گے آخرت کے اندر۔ اس لیے اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے، ایک چانس دیا ہے۔ ہر ایک آدمی کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، جب بھی کوئی ایسا موقع ملتا، چانس ملتا، تو فوراً وہ کامیابی حاصل کر لے۔ یہ گویا کہ آپ لوگ جب پڑھائی کے زمانے میں ہوں گے، جب پڑھتے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا، جب آدمی امتحان کے قریب ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کل امتحان ہے، پرسوں امتحان ہے، تو کس طریقے سے وہ محنت میں لگ جاتا ہے، تیاری میں لگ جاتا ہے، رات بھر جاگنے میں، کتابوں کے مطالعے میں، کتاب کے پڑھنے میں، یاد کرنے میں لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ کل امتحان ہے۔ سبحان اللہ، رمضان المبارک کل پرسوں رمضان المبارک، اب رمضان المبارک ہمارے قریب میں ہے، ہمارے دروازے پر ہے، رمضان المبارک کے اندر ہم داخل ہونے والے ہیں۔ کیسی ہماری تیاری ہونی چاہیے، کیسے اپنے آپ کو بنانا چاہیے، کتنی استعداد ہمارے اندر ہم نے تیار کر رکھی ہے رمضان المبارک کے اندر داخل ہونے سے پہلے۔
نیت کی تجدید کرنا، رمضان المبارک کے اندر گناہوں کی معافی کی تجدید کرنا کہ یا اللہ اب ہمارے گناہوں کو اگرچہ ہم نے معافی مانگ لی ہے، ہمارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے گناہوں کی معافی کی تجدید کرنی، یا اللہ پھر معاف کر دے پاک ہو کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ گنہگار ہوتا ہے تو نیکیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، وہ نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں کی معافی مانگنی رمضان سے پہلے، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے معافی مانگ لینا، اپنے دل کو پاک کر لینا، اپنے دل کو بغض سے، حسد سے، کینہ سے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو تکلیف دیا ہے، کسی کو گالیاں دی ہے، کسی کے خلاف کچھ باتیں کی ہیں، کچھ جھوٹ بولا ہے، کسی کا مال لیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، اس کے حق کو ادا کریں، اور جس کو تکلیف پہنچائی اس سے معافی مانگیں۔ اس طریقے سے دوستوں اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ ہم رمضان المبارک کے اندر جب داخل ہوں ہم بالکل پاک ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے ایک موقع عنایت فرمایا، جب بھی موقع ملتا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ فوت ہو جائے، اگر وہ چلا جائے تو پھر دوبارہ ہاتھ میں وہ موقع نہیں آتا۔ پتہ نہیں یہ رمضان المبارک کا بھی مہینہ آیا ہے، دوبارہ ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا، دوبارہ ہمیں نصیب ہوگا یا نصیب نہیں ہوگا۔ جیسے چانس ملتا ہے فوراً اس کی قدر کرنی چاہیے۔ عکاشہ آپ نے سنا ہوگا رضی اللہ عنہ بن محصن، یہ صحابی ہیں، رسول علیہ السلام نے فرمایا يدخلون الجنت 70,000 بغیر حساب ولا کتاب۔ جب انہوں نے سنا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے تو رسول علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے ادعو اللہ لکی انا اکون منہم، یا رسول اللہ دعا فرمائے تاکہ میں ان میں سے ہو جاؤں۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا انت منہم، کہ تم ان میں سے ہو۔ لیکن دوسرے صحابی اس کے بعد کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سوال کیا، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری بھی دعا فرمائیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سبقک عکاشہ، کہ عکاشہ تو اب لے گئے، یہ تو اللہ نے ایک موقع دیا ہے، ایک جیسے اللہ پاک اپنے بندے کو موقع دے کر اپنے بندے کو درست کرنا چاہتے ہیں، اپنے بندے کو نیک و صالح بنانا چاہتے ہیں، اپنے بندے کو اپنے سے قرب نصیب کرنا چاہتے ہیں، لہذا اللہ پاک نے جو موقع دیا ہے اس کی قدر کرنی ہے، اللہ سے قرب مانگنا ہے اور محنت کرنی ہے۔ بے شک قرآن کریم کی تلاوت ہو، روزے کا اہتمام ہو، اور صبر ہو، اور تقوی ہو، اور ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والے ہوں، لیکن تمام حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ، تمام واجبات کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں بڑاپن نہ ہو کہ میں بڑا تہجد گزار بن گیا، بڑا قرآن پڑھنے والا بن گیا۔ نہیں، سارے اعمال کرنے کے بعد کہنا یا اللہ قبول کر لے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ قبول کر لے، یا اللہ معاف کر دے۔ اس طریقے سے اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرنا، اللہ کو منوانا۔ آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ کہ تین صاحب بنی اسرائیل کے قصے میں ہے کہ تین صاحب غار کے اندر سفر کر رہے تھے، بارش ہوئی اور بجلی کی وجہ سے غار کے اندر گئے چھپے بارش سے بچنے کے لیے، اچانک بڑا پتھر آ کر غار کو بند کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ ہر ایک نے اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے دعائیں کی۔ ایک نے کہا یا اللہ میں نے امانت کو واپس کیا، یا اللہ صحیح طور پہ امانت کو واپس کیا، اس کے لیے تھوڑی سی جگہ کھل گئی۔ ایک شخص نے کہا یا اللہ میں نے عفت اختیار کی، یا اللہ میں نے جو چچا کی بیٹی مجھے پسند تھی، یا اللہ پوری طاقت اور پوری استعداد کے باوجود بھی ہم نے تیرے ڈر سے یا اللہ میں نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، یا اللہ اگر یہ تیرے نزدیک عمل محبوب ہے تو مجھے ان چیزوں سے نجات عطا فرما، اس غار سے نجات عطا فرما۔ پتھر ہٹا تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا۔ تیسرے نے کہا ماں باپ کی فرما برداری کے لیے میں نے رات بھر بچوں کو روتا ہوا چھوڑا، لیکن ماں باپ کے انتظار میں رہا تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے دروازے کھول دیے، ان کا پتھر ہٹ گیا، وہ تینوں لوگ نکل گئے۔ کہ ہر ایک عمل کرنے سے پتہ نہیں کون سا عمل ہماری نجات کا ذریعہ بنے، لہذا اللہ نے ایک چانس دیا ہے، ایک موقع دیا ہے رمضان المبارک کے اندر، اس مبارک وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ دوبارہ یہ وقت پتہ نہیں آئے گا، لہذا اس کی پوری قدر کرنی، اور یہ نہیں کہ شروع میں جیسا کہ عام طور پہ اللہ معاف کرے بہت سارے لوگ شروع رمضان میں پوری پابندی ہوتی ہے، اس کے بعد سے کمی شروع ہو جاتی ہے۔ نہیں، پورے رمضان کی پابندی کرنی، پورے یہ ہلال ایک چاند رمضان کا چاند نکلنے کے بعد سے لے کر جب تک عید کا چاند نہ نکل جائے اس وقت تک پوری کی پوری پابندی کرنی، پوری کی پوری قدر کرنی۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے اس مبارک مہینے کی تعریف فرمائی، اس مبارک مہینے کا تعلق اللہ کی کتاب سے ہے، اس مبارک مہینے کا تعلق اللہ کے کلام سے ہے، اس مبارک مہینے کا تعلق
آسمانی کتابوں سے ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ پاک نے کتابیں نازل فرمائی، آسمانی کتابیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے ملے ہیں پہلی رمضان کی رات کو، پہلی رمضان کی رات کو ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے ملے ہیں۔ اسی طریقے سے 13 رمضان کی رات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک نے انجیل نازل فرمایا۔ 6 رمضان کو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی۔ 18 رمضان کو اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی۔ 24 رمضان کو اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ اس طریقے سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ سے قریب کرنے والا مہینہ ہے، اللہ سے قرب والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جبریل علیہ السلام آتے تھے اور رسول علیہ السلام کے ساتھ قرآن سنتے اور سناتے تھے، قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ لہذا قرآن کا مہینہ یہ اللہ کے سلیبس کا مہینہ، اللہ کے منہج کا مہینہ ہے۔ لہذا اس مہینے کے اندر آدمی اپنے آپ کو بدلنا چاہے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور بدلیں گے۔ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرے بدلنے کے لیے۔ یا اللہ تو بدلنے والا ہے، تیرے سوا کوئی بدل نہیں سکتا۔ کیوں؟ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، ابھی وباؤں کا ماحول ہے، ابھی سب لوگ گھروں کے اندر بند ہیں، ابھی لاک ڈاؤن ہے، ابھی اس وقت میں لوگ پریشان ہیں، بچے ہیں گھر میں، بیوی ہے، گھر والے ہیں، احوال ہے اور حالات خراب ہیں۔ لیکن یہ ساری پریشانیاں دور کرنے والی ذات کون ہے؟ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے بغیر کوئی دنیا کی کوئی بھی ہستی اس پریشانی کو دور نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، دعائیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعائیں سکھلائی ہیں اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا فاجعل الحزن سہلا۔ تعریف آپ جانتے ہو حزن کس کو کہتے ہیں؟ ایک پہاڑ ہو، ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اللہ چاہیں گے تو اس پہاڑ کو بھی سہل اور برابر کر دیں گے، برابر کر دیں گے۔ یعنی جتنا بھی آپ کے اوپر بوجھ ہے، قرض کا بوجھ ہو، پریشانی کا بوجھ ہو، عادت ڈال لیں کہ کسی طریقے سے مجھے وقت نکال کر رمضان میں اللہ کے سامنے رونا ہے، اللہ کے سامنے گڑگڑانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی پریشانی کا حل نہیں نکال سکتا، کوئی پریشانی حل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کے سامنے رونا، گڑگڑانا۔ یقیناً ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہماری زندگیاں گناہوں میں گزری ہے، لیکن اللہ سے نا امید نہیں ہونا، اللہ کے سامنے گڑگڑانا۔ اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تو بندے کو چاہتے ہیں بندے تو معافی مانگ۔ لہذا معافی کے ساتھ اور دل کی صفائی کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں، رمضان میں ہم داخل ہوں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کی ساری پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم پورے دنیا کے مسلمانوں میں اور پورے دنیا کے انسانوں میں اللہ تبارک تعالیٰ خیر ڈال دے، اللہ تبارک تعالیٰ رحمت کی بارش فرمائے اور پوری امت سے اللہ تبارک تعالیٰ بلا کو اور وبا کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔